نحمد ونصلي على رسوله الكريم باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال باب ہے کہ اہل ایمان کا اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ حدثنا اسماعیل، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ استاد ہیں اسماعیل، هو ابن ابی اویس عبداللہ بن عبداللہ الاصبحی المدنی ابن اخت مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں، اور یہ روایت ویسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن وہب نے بھی بیان کی ہے، مان بن عیسیٰ نے بھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ روایت موطا امام مالک کے اندر نہیں ہے، ویسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے ان لوگوں نے، عبداللہ بن وہب نے بھی اور مان بن عیسیٰ نے بھی۔ اور یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اسماعیل، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی بیان کی ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ ویسے سیدنا ابو سعید خدری کے متعلق پیچھے بات گزر چکی ہے، ان کا نام تھا سعد بن مالک بن سنان خزرجی الانصاری۔ 1170 ان سے ٹوٹل احادیث ہیں، بخاری میں 66 ہیں، مسلم میں 98 ہیں، اور متفق علیہ 46 حدیث ہیں، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 7 دفعہ آتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ، جنت والے جنت میں اور آگ والے آگ میں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے آگ سے نکال لو۔ فیخرجون، وہ لوگ نکالے جائیں گے، قد منہ، اس میں سے، وقد اسودوا، اس حال میں یہ حالت ہو چکی ہوگی کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء، وہ نہر حیاء یا نہر حیات میں پھینکے جائیں گے۔ شک مالک فینبتون، وہ اگ پڑیں گے ایسے کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، جس طرح صحرائی بوٹیوں کے بیج جو نا سیلاب کے کنارے میں اگاتے ہیں۔ تو علم ترا، کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ انہا تخرج، وہ نکلتا ہے صفرا زرد ملتویتن، لپٹا ہوا۔ اب اس حدیث کے اندر کچھ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں مرجیہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اہل ایمان سب برابر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، مرجیوں میں سے ایک نے کہا تھا جی میرا ایمان بھی جبریل جیسا ہی ہے، حالانکہ اس حدیث میں رائی کے برابر ایمان کا بھی ذکر اس سے محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ والے بھی ہوں گے جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دوسری اس میں مرجیہ کی اس بات کا بھی رد ہے کہ وہ کہتے ہیں جس طرح انسان کافر ہو نیکی کرے کوئی فائدہ نہیں، مسلمان ہونے کے بعد گناہ کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد گناہ کیا کوئی حرج والی بات نہیں تو پھر وہ جہنم میں کیوں کہیں گے؟ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ رائی کے برابر ایمان والے لوگ اصل ایمان کے باوجود آگ میں ڈالے گئے۔ اگلا، امام عام تو لوگ ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ساتھ 3 4 شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح خوارج اور معتزلہ، جن کا ذہن اور موقف یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو ان کے یہ دلیل کی کہ اگر وہ جہنم میں رہنے تو وہ نکالے کیوں گئے ہیں؟ یہ خوارج اور معتزلہ کی موجودہ شکل جو ہے نا، یہ داعش لوگ، یہ جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے، یہ ان کی ساری کارستانیاں ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر جو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، اس سے مراد اصل ایمان سے مراد اصل ایمان کے علاوہ زائد اعمال ہیں اصل میں، یعنی اصل ایمان اصل ہے جو کلمہ پڑھنے سے ملا تھا، اور جو رائی کے دانے کے برابر اعمال ہے نا وہ زائد اعمال ان کو قرار دیا زائد ایمان، کیونکہ دوسری حدیث کے لفظ ہے سنن ترمذی کے اندر کہ اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ، فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کو نکالو، وعامل من الخیر ما یزن ذرۃ، اور اس نے ساتھ ایک ذرہ کے برابر عمل بھی کیا تھا۔ ویسے اس کی تفصیل تو آگے آئے گی حدیث شفاعت کے اندر، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے یہاں سے لینا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایمان کے حوالے سے جو ثابت کر رہے ہیں چیزیں جو میں نے گزارش کر دی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ترہ امتیاز ہے کمال کا۔ تنبت ایک ہبہ لفظ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں سرائی بوٹیوں کے بیج کو۔ آپ نے دیکھا کہ ساون کے موسم میں بارش کے بعد ایسے ایسے پودے اگاتے ہیں جو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا جو نہر کے قریب چیز سیلابی علاقے کے ہوتے ہیں دانے وہ اگاتے ہیں،
وہ ہبا کہتے ہیں اصل میں صحرائی بوٹیوں کے بیج کو، اور حبا کہتے ہیں گندم اور جو وغیرہ کے بیج کو۔ لیکن ابو المعالی نے منتہا کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں پر الحبا پڑھنا ہے، یہاں پر حبا نہیں پڑھنا، کیونکہ بارش کے بعد ساون کے موسم میں ہاں جی جب پانی اترتا ہے اس کے بعد بڑے عجیب عجیب پودے نکل آتے ہیں، وہ بڑی دیر سے پڑے ہوتے ہیں نیچے، ہاں جی تو غلے کے بھی تو ڈالا ہی جاتا ہے، ہاں جی فوراً وہ اتنی دیر میں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کمال فہم و فراست ہے، اس لیے یہاں پر ہبا پڑھنا ہے، حبا نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملات ہیں جن کے اندر لوگ بھولے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صحیح مسلم کے اندر بھی شکا کے لفظ ہیں مالکن کہ نہر الحیا لفظ ہے یا نہر الحیات ہے۔ نہر الحیا پڑھیں گے تو اس کا معنی بارش کی نہر ہوگی، نہر الحیات پڑھیں گے تو اس کا معنی زندگی کی نہر ہوگی، ہاں جی آب حیات جو بنتی ہے، جو حدیث کے اندر لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی کہ قال وہیب حدثنا عمرو الحیات، ہاں جی تو یہاں پر لفظ حیا نہیں بولنا، نہر الحیا نہیں کہنا، نہر الحیات کہنا ہے۔ یہ امام بخاری کا تو امتیاز ہے، خردل من ایمان، رائی برابر نیکی کی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چیز بیان کی ہے اصل میں۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونا، افضل ہونا۔ اس کی پہلی حدیث باب کی کل گزر چکی ہے۔ اس باب کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب یہی کرنا چاہتے ہیں کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کمی بیشی ہوتی ہے ایمان کے اندر۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، ان کے اندر استاد ہیں ان کے محمد بن عبید اللہ، اور اس حدیث کے بھی ٹوٹل راوی مدنی ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، اسی دوران میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے دیکھا لوگوں کو، یعرضون علیہ، وہ پیش کیے جا رہے ہیں مجھ پر، وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر قمیضیں ہیں، کرتے ہیں، منہا، ان قمیضوں میں سے کچھ قمیضیں ایسی ہیں ما یبلغ الثدیہ، جو کہ پستانوں تک پہنچتی ہیں، اور وہ منہا ما دون ذالک، اور کچھ اس سے نیچے ہیں، وَأُرِزَ عَلَيَّ، اور پیش کیے گئے مجھ پر، عمر بن الخطاب، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، اور ان کے اوپر ایک ایسی قمیض تھی، يَجُرُّهُ، وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما اولت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 4 مرتبہ آتی ہے۔ اب اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں عمل کے لحاظ سے لوگ مختلف ہیں۔ جب عمل کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دین ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک دین اور ایمان دونوں ایک ہی مطلب ہے، ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کرتے اور دین میں مناسبت کیا بنتی ہے؟ کرتا جو قمیض ہوتی ہے نا، وہ 3 کام انسان کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ قمیض انسان خوبصورت پہنتا ہے، زیب و زینت کا کام دیتی ہے، نمائش کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے۔ دوسرا، لباس انسان کو کئی گرمی سے بچاتے ہیں، کچھ لباس ہاں جی سردی سے بھی محفوظ رکھتے ہوتے ہیں۔ گرمی سے بچانے کا مطلب کپڑے نہ پہنے ہو تو جسم کو بدن جل سکتا ہے، جس طرح خاص طور پر آسٹریلیا کے کچھ علاقے ہیں تو وہاں پر گرم ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے، اگر وہاں پر انسان کپڑے پہنے بغیر نکلے نا، ہاتھوں پر ماسک کے علاوہ بھی، تو جلد جلس جاتی، 5 منٹ کے اندر تو جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ اس ٹائم صورتحال ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح قمیضیں مختلف ہیں، اس طرح لوگوں کے ایمان بھی مختلف ہیں، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں۔ جس طرح کرتا انسان کے لیے زیب و زینت اور گرمی سے بچاتا ہے، سردی محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح دین بھی جنت میں داخل ہو کر انسان زیب و زینت سجائے گا اور جہنم کی گرمی اور سردی سے انسان کو بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ بقیہ خواب کے اندر قمیض دیکھنا دینداری کی علامت ہوتی ہے، اور گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے۔
اور یہی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی ہاں جی آپ کے ایمانی اثرات تا دیر باقی رہے ہیں اور ابھی تک رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگ ان کو اپنے لیے مشعل راہ بھی سمجھتے ہیں، اور دوسرا ہر انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، تفاضل ہوتا ہے اس کے اندر، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ جو آج کل ملحد لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایک ویڈیو آئی تھی پیچھے سے انڈیا کے جس کا میں نے جواب بھی دیا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کچھ بتایا تھا۔ اب یہ بتانا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہاں جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام یہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے اصل میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کا ایمان ہم سے زیادہ ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے اصل میں۔ باب الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خصلت جو انسان کو بھلائی پر نیکی پر ابارے آمادہ کرے اور برائی سے روکے، اس کو حیا کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حیا اس کا نام ہی ایمان ہے۔ اس حدیث کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عبداللہ بن یوسف، جن کا تعلق مصر سے ہے، بعد میں یہ دمشق میں آگے تھے، عبداللہ بن یوسف تنیسی، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں 2 دفعہ آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کل احادیث 2630 ہیں، بخاری میں 270 ہیں ان کی، 201 صحیح مسلم میں ہیں، اور 170 متفق علیہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا، واضح نصیحت کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اس کو یار، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ابن قتیبہ رحمہ اللہ اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ان الحیاء یمنع صاحبہ من ارتکاب المعاصی کما یمنع الایمان، جس طرح ایمان انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، ایسے ہی حیا بھی اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں، مرجئہ کا رد کر رہے ہیں، یعنی ایمان کے لیے اعمال اور اخلاق کی ضرورت ہے، وگرنہ اس کے بغیر ایمان کمزور رہے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی کیفیت اور ایمانی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہوتی ایمانی کیفیت کہ انسان کو نیکی پر ابارے اور برائی سے منع کرے، اور اس کا نام حیا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، باب ہے اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت 9 ہجری میں حج سے پہلے جب سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ عبداللہ بن محمد المسندی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، بخارا یعنی ازبکستان کے رہنے والے ہیں، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں صرف 1 مرتبہ آتی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ راوی ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کا جو حدثنا شعبہ تو ہے نا عن واقد بن محمد، یہ واقد بن محمد سے شعبہ بن حجاج روایت کرنے والے یہ اکیلے ہیں، اس لیے یہ غریب سند سمجھی جاتی ہے۔ غریب کو پنجابی غریب نہیں ہوتی یہ ٹھیک ہوتی ہے سند، اور اس کی سند ایک ہی ہے، اور اس پر شیخین کا اتفاق بھی، یعنی بخاری اور مسلم کا۔ آپ دیکھ لیں کہ مسند احمد میں 40,000 احادیث موجود ہونے کے باوجود یہ حدیث ان میں نہیں آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ
گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو جب وہ یہ کام کریں گے نا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیے ہیں۔ فقد فعلوا فاذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کر لیں گے، آساموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، انہوں نے اپنے مال بچا لیے ہیں مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہے نا عام کتابوں میں نہیں ملتے، وہ یقیم الصلاۃ ویؤت الزکوٰۃ، یعنی سیاستہ میں اور کسی جگہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو مسلمان بے نماز نظر آتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں ہوئے۔ اس کے متعلق اسپیشل ایک پلان سازش سی اہل الرائے کی کہ ان لوگوں کو بس لو جی اعمال کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، خیر مسلمان ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا رد کیا ہے کہ ان الایمان لا یحتاج الی الاعمال، مرجیہ کہتے تھے نا کہ ایمان جو ہے نا وہ اعمال کا محتاج نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جب یہ کریں گے تو پھر ان کے مال اور خون جو ہے نا مجھ سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اسلام کا حق کیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا ناجائز تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر مرتد ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیں گے، اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، یہ اسلام کے حق ہیں۔ وحسابہم علی اللہ، اور بقیہ حساب ان کا اللہ تعالیٰ نے لینا، یعنی ان اعمال کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر یہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں تو پھر اللہ نے حساب کس چیز کا لینا ہے؟ ایک چیز تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے تھے نا تو ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا گیا ہو، ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ حالانکہ منافقین کا انداز بھی یہ تھا، قرآن گواہ ہے، وہ اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا، وہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں بڑے سستی کے مارے ہوئے، پھنڈے ہوئے، اور اللہ کا ذکر بہت کم اس میں کرتے ہیں، بہت بس ریاکاری کے لوگوں کو دکھلاؤ کے لیے کرتے ہیں۔ کہ مسلمان ایک وقت میں یہی تھا، یہ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے نہیں کہ صحابہ رسول جو تھے نا نماز کے علاوہ کسی اور کو ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے، تو سنن ترمذی میں آتا ہے۔ اس لیے یہ شقیق جو تابعی ہیں نا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سمجھتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی یہی سمجھتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اعمال ہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں، ان کے علاوہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوگا، اور کمزور ایمان کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کمزور سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے امتحان میں۔ تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے نا انسان کا ایمان، اسلام، وہ کل انسان کے فیل ہونے کی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی سند غریب ہے، شعبہ واقع سے روایت کرنے میں اکیلے ہی ہیں، یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ باب نمبر 18 ہے باب من قال ان الایمان هو العمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا پکڑے کہ انہوں نے کہا جی ایمان اصل میں نام ہی عمل کا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز نہیں پڑھنی، نماز قائم کرنی ہے؟ یہ لوگ ایسے سارے بے دین نہیں ہوئے، انہوں نے نمازیں ایسے نہیں چھوڑی، انہوں نے صدقہ خیرات تلاوت ایسے نہیں چھوڑی، اس کے پیچھے بڑی ساری ان ظالموں نے محنتیں کی ہیں۔ جس طرح یہ اٹھا تھا صحابہ کے متعلق لوگوں کے دلوں سے محبت نکالنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو ناکام کر دیا ہے۔ ایسے یہ لوگوں نے بڑا سارا، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی انداز میں، اتنے جگہ لوگ ہوں تو پھر جمعہ ہوتا ہے، اتنے نہ ہوں تو جمعہ نہیں ہوتا، صرف مقصد یہی تھا کہ بس لوگوں کو عمل سے دور کرنا ہے۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کرامیہ کا رد کیا ہے، جو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایمان ہو گیا، اور مرجیہ کا رد اس لیے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف دل کی معرفت یا تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد اس طرح ہے کہ دونوں نے چونکہ عمل کو ایمان سے خارج کیا تھا،
حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان نام ہی عمل کا ہے. اگر ایک بندہ تصدیق کرتا ہے تو وہ بھی دل کا عمل ہے، اگر زبان سے اقرار کرتا ہے تو اقرار بھی وہ زبان کا عمل ہے، اگر جسم کے دوسرے اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ تو ویسے ہی عمل ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ عمل ایمان سے خارج ہے، یہ تو کتب کی نہیں بنتا اصل میں، کہ عمل کو نکال کر آپ اپنے ایمان کو کیسے بتا سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی جنت میں داخلے کے لیے عمل ضروری ہے. وقال عدۃ من اہل العلم، اور کہا ہے کوئی متعدد اہل علم نے، اس سے مراد حضرت انس بن مالک ہیں، ان کی مرفوع حدیث ترمذی میں ہے لیکن اس کی سند کے اندر کچھ کمزوری ہے. اور عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی حدیث تفسیر میں ہے طبری کے اندر. اور ایسے ہی امام مجاہد ہیں، ان کی وہ بات ہے تو اپنا فی تفسیر عبد الرزاق، یعنی عبد الرزاق کی تفسیر کے اندر ہے. تو متعدد اہل علم کیا کہتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس کے بارے میں وہ کیا، اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اب اس کے متعلق متعدد اہل علم کی جن کی میں نے بات کر دی ہے وہ کہتے ہیں جی ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی لفظ عمل کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جو زبان سے پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ بھی زبان کا عمل ہے. تو وقال لمثل هذا فلیعمل العاملون، جن لوگوں کو جنت مل جانی ہے پس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی کامیابی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور عمل کرنے ضروری ہے. جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر عمل کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے. اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی ہے دو استاذوں سے، ایک ہیں احمد بن یونس اور دوسرے ہیں موسیٰ بن اسماعیل. احمد بن یونس کا تعلق ہے کوفے کے ساتھ اور موسیٰ بن اسماعیل کا تعلق ہے بصرہ کے ساتھ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا. اور یہ ایمان جب با سے متعدی ہونا تو اس کا معنی پھر تصدیق مراد ہوتی ہے. ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرنا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 2 مرتبہ آئی ہے. اور پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا پھر کون سا، آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور. اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی ہے کہ پہلا عمل، یہ لفظ عمل جو ہے نا اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ زبان کے اقرار، دل کی تصدیق، وہ زبان کا اقرار وہ زبان کا عمل ہے، دل کی تصدیق دل کا عمل ہے، اور اعضاء کا عمل وہ تو ویسے ہی عمل ہے جوارے کا. اس لیے ایمان اصل میں نام ہی عمل کا ہے، خالی بس چو کر کے کلمہ پڑھ دو بس. اس لیے جب ایمان ہے، لفظ ایمان جب با سے متعدی ہو تو اس کا معنی پھر تصدیق مراد ہوتی ہے. یہ سوال کرنے والے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے. باب نمبر 19 ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، جب اسلام کے حقیقی معنی مراد نہ ہوں، وکان علی الاستسلام، اس سے مراد صرف تابع ہونا ہو، او الخوف من القتل، یا قتل کے ڈر کی وجہ سے انسان کسی کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے. اس جگہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شروع میں یہ بات بتاتے آئے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، ایمان اور اسلام ایک چیز ہیں، تو لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ بنو اسد کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں. اللہ نے فوراً کہہ دیا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، مومن نہیں، بلکہ کہو کہ ہم اسلمنا، مسلمان ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں ایمان اور اسلام ایک ہے، یہاں پر اللہ نے ایمان اور اسلام کو علیحدہ کر کے دکھایا.
تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بات یہ سمجھائی ہے، کئی دفعہ اسلام اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا، وہ بس ایک لغوی معنوں میں ہوتا ہے۔ حقیقت میں اسلام اور ہے، یعنی ظاہری طور پر اسلام کا اظہار اور چیز ہوتا ہے، اور جب انسان اندر سے مسلمان ہوتا ہے، جب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر کہا تھا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ نے یہ کہنا کہ مسلمان ہوئے ہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے خالی تو وہ قانونی طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ اسلام جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے وہ مومن بنے گا پورا۔ تو پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر آپ اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں گے پھر آپ کے عمل میں کسی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اس کو کم نہیں سمجھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کے اندر سارے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ خالی کلمہ پڑھنے سے انسان قانونی طور پر مسلمان کہلاتا ہے، لیکن حقیقی شرعی طور پر اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور جب انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق اللہ کا پیغام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں جو دین جس کی ویلیو ہے وقت ہے وہ اسلام ہے۔ کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ مسند احمد ہوتی ہے نا، وہ اونٹ جس کو نکیل ڈال لی جاتی، مالک جدھر لے جاتا ہے ادھر چلا جائے، وہاں پر حقیقی معنی مراد ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بات یہ ہے، انسان جب کلمہ پڑھتا ہے قانونی طور پر مسلمان ہوتا ہے، اس کو مسلمان کہیں گے۔ ایک چیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اصل میں مدعا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، اور جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر وہ حقیقی اسلام کو قبول کرے گا جو اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ایک چیز، دوسرا مسئلہ یہ ہے، مسلمان کے دو حالات ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر کا تعلق جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہیں گے، لیکن ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے کہ اندر کیا کیفیت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ پیغمبر کے ذریعے کسی کو وحی کے پیغمبر کے ذریعے بتا دیتا ہے وحی کے ساتھ، تو پھر پتہ لگتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے متعلق ہم پکا نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی یا پکا مومن ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کا اگر آ جائے گا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی آپ نے، یہ بات ہی فرمائی تھی، وہاں کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ اس کے متعلق۔ تو اگلی ایک بات یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اس میں ابو الجمان الحکم بن نافع، جو کہ رہنے والے ہیں ہمس کے، جو شام کے دارالخلافہ وہاں سے دمشق سے 300 کلومیٹر شمال کی جانب یہ شہر ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 2 مرتبہ ہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے 270 ٹوٹل احادیث ہیں، بخاری میں ان کی 20 ہیں، مسلم میں 33 ہیں، متفق علیہ 15 ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا رحتن و سعد جالس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو دے دیا اور سعد پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اور حالانکہ ان جتنے بندے تھے ان سب سے زیادہ مجھے پسند وہ آدمی لگتا تھا حضرت جوئی بن سراقہ، کیونکہ مہاجر صحابی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مالا کن فلان، اللہ کے نبی فلاں کے مسئلے میں آپ کو کیا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیا؟ فواللہ انی لا اراہ مؤمنا، اللہ کی قسم ہے تو اس کو مومن سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمن، بلکہ مسلمان کہے۔ ہمیں کسی کے متعلق مومن یا پکا جنتی کے کہنے کی، اتنا بس کہہ سکتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق بندہ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنن نبی داؤد میں بھی آتا ہے اور صحیح بخاری میں بھی آ جاتا ہے، آگے جا کر کتاب الاداب کے اندر ما یکرہ من التمادو، کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرنا مکروہ عمل ہے، اس جگہ پر آپ نے فرمایا او مسلمان، بلکہ مسلمان۔ فسکت قلیلا، پھر میں خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی، پھر مجھ پر غلبہ پا لیا اس کیفیت نے جو میں جانتا تھا، کہ یہ بندہ جویل بن سراقہ جس کو رسول اللہ نے نہیں دیا مہاجرین میں سے ہے، دوسروں کو دے دیا۔ میں نے اپنی بات کو پھر لوٹایا، فقلت، میں نے کہا ما لک عن فلان، اللہ کے نبی فلاں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا او مسلمان، بلکہ مسلمان۔ فسکت، تو میں خاموش ہو گیا تھوڑی دیر۔ ثم غلبنی، پھر مجھ پر غالب آ گئی وہ بات ما عالم، میں جو جانتا سا اس کے متعلق، میں نے دوبارہ اپنی بات کو لوٹایا، 3 دفعہ سفارش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے مستحق کے بارے میں چھوٹا بھی سفارش کر سکتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ دینی چاہیے، کئی دفعہ بندے کو نہیں پتہ لگتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ثم قال یا سعد، پھر آپ نے کہا
ساتھ انی رعوت الرجلا، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے، لیکن میں دیتا ہوں اس کو اس لیے کہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، کہ اللہ اسے الٹے منہ کر کے آگ میں نہ ڈال دے۔ اب جو لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا، ابھی مسلمان تھے، آپ نے ان کو دے دیا جو پکا مومن تھا، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حدیث میں کہ زمین بھر میں لوگ ہوں تو یہ ان سے بہتر ہے، اس کے متعلق رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ میں نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ وہ نئے نئے مسلمان تھے، ابھی مومن نہیں ہوئے تھے۔ یہ جویل بن سراقہ تو مومن ہیں اصل میں، ہیں؟ تو میں ان کو اس لیے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو دے دیتا، ان کو ترجیح نہ دیتا تو وہ کہتے لو جی ہماری پرواہ ہی کو نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ کئی دفعہ اسلام کا اظہار اوپر اوپر سے ہوتا ہے، جیسے منافقین کر لیتے تھے، خالی اوپر کا اظہار ٹھیک نہیں، اندر سے تصدیق اور عمل کا ہونا ضروری ہے، وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کو ایک قرار دیتے رہے نا، یہاں پر پھر اعتراض بنتا تھا کہ ان لوگوں کے جب کہا تھا ہم مسلم اپنا مومن ہو گئے، اللہ نے فرمایا نہیں تو مسلمان ہوئے، تو یہاں کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا یہاں پر ظاہری طور پر اسلام تھا۔ یا دیکھنا اگر کوئی کافر لوگ مسلمانوں کی کسی حکومت کے ساتھ کہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں جی، وہ ہمارے تابع ہو جائیں گے، لیکن ان کی نجات کے لیے یہ کافی نہیں، ان کا مومن ہونا ضروری ہوتا ہے اصل میں۔ یہ کیفیت بتانا چاہتے ہیں، ظاہری اسلام نجات کے لیے کافی نہیں، باطن اسلام جو اندر ہوتا ہے نا وہ کافی ہوتا ہے نجات کے لیے، اور اس کو ہی مومن کہتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، یا تو اللہ کو پتا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم کسی متعلق اتنا کہہ سکتے ہیں ہمارے خیال کے مطابق بندہ ٹھیک ہے، گمان کے مطابق بس۔ السلام۔